حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میرے پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرعم بن حام جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں قطبی قوم پروان چڑھی اور فرعونوں کی حکمرانی ہو گئی۔ فرعون یعنی کہ رمسیس II کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں تمہیں موت آئے گی۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کی پیش بندی کی، یوں کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ وہ ان سے گھٹیا اور ادنا کام کراتا، ان کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کمزوروں پر احسان کر کے اقتدار ان کے حوالے کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی طرف سے پہلے وحی آ گئی، بچے کو دودھ پلانا اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈر یا اندیشہ نہ رکھنا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے، اس نومولود کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن یعنی فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی بھی دی گئی کہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ جب بچے والا صندوق دریائے نیل کے بہاؤ پر بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور باندیاں اسے دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں۔ انہوں نے اسے دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ کو پیش کر دیا۔ انہوں نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئے۔ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ سورہ قصص میں ارشاد ہے، فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح موسیٰ کی جان بچ گئی۔ یہ خدائی اتفاق ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ کی پھپھو بھی لگتی تھیں۔ اس کے بعد رحمت خداوندی کا ایک اور کرشمہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے نومولود نے کسی بھی دائیا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں اس کا ارشاد یوں ہے، ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ حرام کر دی ہے۔ محل والوں نے ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ اس بچے کو موافق آ جائے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور وہ ان سے لپٹ گئے۔ اس طرح اللہ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے موسیٰ کی دائیا بن گئی۔ ان کے اور ان کے کنبے کے لیے شاہی وظیفے مقرر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی مقرر کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ اس واقعے میں بھی بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ کو حضرت آسیہ علیہ السلام کی مدد حاصل تھی۔ تفصیل کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی مارا گیا تو یہ سیدہ آسیہ علیہ السلام ہی تھی جن کی بروقت اطلاع اور امداد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کی نیک فطرت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور فرعون کے جادوگروں اور ان کے جھوٹے سانپوں کو اپنے سانسوں سے شکست دی تو وہ فوراً ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ وہ اپنے شوہر فرعون کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا، برباد ہو جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو میرا فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ وہ جواب دیتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کروا دیے لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری چٹان رکھ دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے ہاتھ جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دلسوز منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا، وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل جدوجہد کے بعد غالب آئے تو رمسیس ثانی انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح ثانی فرعون بن چکا تھا اور وہی اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔
नाजरीनों करम, ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।